رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ شروع اللہ کے نام سے جو معاف کرنے والا ہے، ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم سے جلد راضی ہونے والا ہے۔ ناظرین، ہر بچہ فطرت سلیمہ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے گرد و پیش، اس کا معاشرہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اسے اچھا یا برا انسان بناتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، گود سے گور تک انسانی زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اس سارے سفر کے دوران انسان اپنے لیے مقاصد کا تعین بھی کرتا ہے، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکے۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دو مقاصد ہیں۔ پہلا، اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ اب روزمرہ کے معاملات میں جیسے آپ کی گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنا، ساتھ ہی ساتھ گھریلو آپ کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں، نوکری، کاروبار، یہ سب چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ سب سے ضروری ہے ان دونوں میں توازن برقرار رکھنا۔ لیکن بعض اوقات ہم اس توازن کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ ہوتا ایسے ہے کہ ہم روزمرہ کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی رمضان کے روزوں کے پردے میں ہم روزمرہ کی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ برابر لے کر چلو۔ اسی لیے اسلام میں رہبانیت کو منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اس توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اسی ٹرانسمیشن میں آج 8ویں روزے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرائض منصبی۔ اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہم تو خیر اپنے اسکالر سے گائیڈنس لیں گے ہی، لیکن ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس جن کو ہم کہتے ہیں، اونچ نیچ آتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جیسے کہ ہم نے جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ رستے میں جاتے ہوئے کوئی گاڑی چلاتے ہوئے یا بائک چلاتے ہوئے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، موڈ خراب ہو گیا، ہم جاب پہ پہنچے، اب برے موڈ کے ساتھ ہی پہنچے۔ اب جو لوگ ہماری جاب کی سچویشن میں ہمارا ویٹ کریں، ان کی غلطی تو نہیں ہے نا کہ ہمارا موڈ خراب ہے، تو وہاں پہ اپنا سارا غصہ یا اپنا سارا ملبہ نکالنا زیادتی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کو ناراضگاہ ہے، کسی چیز کی ناراضگی ہے، کسی چیز کا گلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ کا روزہ ہے اور آپ کی کسی سے لڑائی یا جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی اس گفتگو یا اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہاں تک تو بات کی سمجھ آتی ہے، لیکن نوکری پہ نہ جانا، اپنے کام کے فرائض کو نہ پورا کرنا، گھر آ کے اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات کرنا، یا گھر پہ اگر خواتین جو ہیں انہوں نے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ مکمل کریں یہ کہہ کے کہ میرا روزہ ہے۔ روزہ آخر ہمیں سکھاتا ہی برداشت ہے، پیشنس۔ ہم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے۔ یہی تو پریکٹس ہے جو ہمیں کرائی جاتی ہے ان 30 دنوں میں، تاکہ باقی کے 11 مہینے ہم ایک اچھے اور پازیٹیو انداز میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب رات کو تراویحیں پڑھی ہیں تو اس وجہ سے صبح جو ہے کام پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے ویورز یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اکثر میرے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی روزے کے آپ کو پتہ ہے روزوں میں تو کوئی کام نہیں ہوتا اس شہر میں یا اس ملک میں، ایسا کیوں ہے؟ سعودی عربیہ میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، بہت سے مسلم ممالک میں، ملیشیا میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن کام کے معمولات ایز یوزول چلتے ہیں۔ پاکستان میں تو بہت آسانی پیدا کر دی جاتی ہے کہ 1:30-2 بجے آفیسز کو بھی آف کر دیا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ ٹالرنس کے ساتھ ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایز امپلائیز میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، رمضان المبارک میں تو سمیع ہماری تو فٹیگ تو ڈبل ایک طرح سے ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ 30 کے 30 دن دیر ہو سویر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہم نے آپ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ ہمارے
कॉन्ट्रैक्ट हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई किसी से बेहतर है, हमारा भी मूड ऊंच नीच हो जाता है, 100 चीज़ें हो जाती है, लेकिन अपने आप को याद कराना पड़ता है कि फ़राइज़ अपनी जगह हैं और रोज़ा अपनी जगह और है। जुगन यहाँ पर मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, हमारे वो मुसलमान भाई जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, जो कि इस्लामी ममालिक नहीं है, वो भी रोजे रखते हैं। वहाँ पे तो कोई लीनियंसी वहाँ नहीं पे होती। लीनियंसी नहीं होती, वहाँ उन्हीं औकात में काम करना पड़ता है जो रेगुलर दिनों में उनके काम होते हैं, लेकिन फिर भी वो रोजे रखते हैं। और कुछ ममालिक में तो इतने लंबे रोजे होते हैं कि जी। 14-14, 16-16 घंटे के रोजे होते हैं। बिल्कुल। सो बात यह है कि अल्लाह का बड़ा करम है, कभी नॉर्वे में जाके रोजा रखें तो मतलब इंसान जी, के जी। होश माने होश जो है वो सीधे हो जाते हैं। कनाडा में रोजे इतने लंबे होते हैं। और बात यह कि देखिए अल्लाह का हम सब पे बहुत करम है। जब भी ऐसा वक्त आए, ऐसा लम्हा आए जब इंसान को लगे कि भाई मेरे से नहीं काम हो रहा, देखिए रोज़ा आपका और आपके रब का मामला है, वो आपने आपस में डील करना है। अब आप बीवी पे, बच्चों को, मैं हमारे हमसायों में, मैं एक जगह कुछ 10 साल पहले कहीं और रहती थी, किसी और एरिया में रहती थी, तो वहाँ पे एक दिन ना ऊंची ऊंची ना मुझे बच्चों की चीखों की आवाज़ आई। रमज़ान का महीना था, बच्चों की चीखों की आवाज़ आ रही है। अब मैं परेशान हो गई, मैं बाहर निकल आई देखने के लिए। खैर धड़ल करके मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, गाड़ी निकाल के जो घर के जो मर्द थे वो निकल गए। अब कौन थे क्या थे ये एक पर्सनल मामला है, उसमें नहीं मैं पढ़ना चाहती। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनकी मिसेस से पूछा, मैंने कहा खैरियत है? कहते कुछ नहीं, उनका रोज़ा है, आज उनको रोज़ा ज़्यादा लग रहा था तो दोनों बच्चों को पीट दिया। मुझे एक बात बताएं, बच्चों को पीट रहे हैं आप रोज़े की हालत में और आपकी जस्टिफिकेशन ये है कि आपने रोज़ा रखा है, तो कहाँ गई सब्र, कहाँ गई बर्दाश्त, कहाँ गई अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की काविश? सो हमें अपने आप को एक बेहतरी की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। और रोज़े की, और आज ये टॉपिक सेलेक्ट करने का रीज़न ही ये है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम डेली जो हैं वो हमारे जो आपस में डील करने के मामूलात हैं, हम डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स को आगे लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन मामलात और इन सिचुएशंस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, इस पे हम गाइडेंस चाहते हैं अपने रिनाउंड स्कॉलर से। और बिल्कुल रोज़े का असल मफहूम नहीं भूलना चाहिए, वो है सब्र और बर्दाश्त करना। बिल्कुल। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक जो है पेश की, हाफिज़ मुबश्शिर अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का 8वां रोज़ा आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। जी नाज़रीन कराम, आज इस माह मुबारक का 8वां रोज़ा है। अशर रहमत निस्फ से ज़ायद गुजर चुका है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारा सीखने का अमल साथ साथ जारी है। आज हम रोज़ा और फ़राइज़ मनसबी के बारे में बात करेंगे। हम उलमा कराम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने में दीन और दुनिया के फ़राइज़ तवाज़ुन, एतदाल और ईमानदारी के साथ किस तरह निभाए जा सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नूरे इल्म। जी, और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बहन, हमारी टीचर, हमारी गाइड, ना सिर्फ हमें गाइड करती हैं बल्कि ख़ुद भी बहुत ही अमेजिंग क्लासेस देती हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी कौकब शहजाद साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा जान, क्या हाल है? कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? पता ही नहीं चल रहा, अल्लाह ताला ने मौसम इतना अच्छा कर दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह की रहमत है। और हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर और रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर, एक ऐसी पर्सनालिटी जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का कौकब साहिबा की तरह ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ़राइज़ मनसबी की, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो अगर हम इस पे क्लैरिटी दे दें तो फिर हम उसको। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर रोज़े के बारे में फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी रोज़े का सबसे जो अहम किरदार हमारी ज़िंदगियों पर होता है वो ये होता है कि हम तकवा इख्तियार करें। और तकवा इस चीज़ का नाम है कि हम आस पास दुनिया में हमारे जो इलाइशे हैं, जो गुनाह हैं हमारे, हम उनसे बचते हुए ज़िंदगी को बसर करें और अपनी नज़र का फोकस अल्लाह की ज़ात पर रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़ा
جس چیز کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے. آپ قرآن مجید کی ہر چوتھی پانچویں آیت کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں میرے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس بات کو یاد رکھو. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور سحری میں اللہ اکبر کی اذان سن کے ہم روک دیتے ہیں, ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کا جو تقویٰ ہمارے دل میں ہوتا ہے تو ہم بہت تنہائی میں بھی اپنے آپ کو کچھ کھانے پینے سے روک لیتے ہیں. اسی طرح شام کے وقت جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہمارے سامنے کھجورے, مشروبات, کھانے کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, بھوک سے نڈال ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تب میں اس چیز کو کھاؤں گا. تو یہ بیسکلی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ کھانا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ کھانا بند کرنا ہے. اچھا, اس کے اندر میں جو سب سے زیادہ جو بات جس پہ میرا آج کل دل چاہتا ہے کہ میں بات کروں وہ یہ ہے کہ مسلمان الحمدللہ سب روزہ رکھتے ہیں, مرد رکھتے ہیں, خواتین رکھتی ہیں, سب رکھتے ہیں, لیکن روزے کا مقصد ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہے, ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہے, ہماری کردار سازی ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جب رمضان آتا ہے تو چیزوں کی پرائس بڑھ جاتی ہے. فروٹ, سبزیاں, کھانے پینے کی بیسک چیزیں, آج کل پورے ملک کے اندر یہ شور چل رہا ہے کہ جو پھل اور فروٹ اور سبزیاں ہیں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو میں اپنے بہن بھائیوں سے 100 روپے کی چیز 300-400 پہ پہنچی 600 ہوتی ہے. گنا. یہ بھی نہیں کہ بھی 10-15 روپے کا فرق آتا ہے, جی, مطلب ڈبل اور اویلیبل بھی نہیں ہوتی. ایک پوائنٹ پہ تو آٹا مل ہی نہیں رہا تھا, لوگ اتنے پریشان تھے. اور اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایک اسلامی ملک ہے جو یہاں پر یہ حالات روزہ رکھا ہوتا ہے. جی, روزہ رکھا ہوتا ہے اور وہ کیلا جو میں نے کبھی بھی زندگی میں 200 سے زیادہ کی اس کی قیمت نہیں دیکھی, اب وہ 600 روپے مل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ غریب انسان, اور جبکہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے, بالکل, جبکہ منع کیا ہوا ہے. میں پی ٹی وی کے ریفرنس سے اس کے حوالے سے میں ان لوگوں کو جو کاروبار کرتے ہیں ان کو میں اللہ کا یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو بے ایمانیاں ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے مال کو بڑھائے گا نہیں. میں یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی مثال پیش کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے مدین میں, ان کے ساتھ ان کا پورا قبیلہ بھی کاروبار, اس زمانے میں کاروبار ہوتا تھا, یا زراعت ہوتی تھی یا ریوڑ سازی ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم چیزوں میں ملاوٹ نہ کرو, تم چیزوں کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر نہ پیش کرو, تمہارے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. وہ مال جو تم نے حرام ذریعے سے کمایا وہ تمہارے مال میں بے برکتی پیدا کرے گا, تمہیں خوشحال کبھی نہیں کرے گا. تو قوم کے لوگوں نے جب کہا کہ نہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا فرض ہے تم کو سمجھانا, میں تمہارے سامنے کاروبار کرتا ہوں, اچھا کھاتا ہوں, اچھا پیتا ہوں, مجھے مال کی کوئی کمی نہیں. تو تم یہ گندے کام چھوڑ دو, ملاوٹ کرنا, مرچوں میں اینٹیں پیس کے ڈالنا, نمک, ہلدی, کھانا پینا, گوشت کو پانی سے بھر دینا, ان چیزوں سے رکو ورنہ خدا کا عذاب آ جائے گا. تو ایز اے نیشن جب کوئی قوم برے کام کرتی ہے, میجورٹی میں برے کام کرتی ہے, تو پھر خدا کی سزا بھی دیکھنی پڑتی ہے. تو میں اس حوالے سے یہ بات پوری نیشن سے, پورے لوگوں سے, پورے بھائیوں سے کہوں گی, یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے روزہ احتساب اور ایمان کے ساتھ رکھا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے, آمین. پروفیسر صاحب, میں ایک سوال جو ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک طرف دینی احکامات, ایک طرف دنیاوی جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کبھی روزمرہ کی ذمہ داریوں کے اندر آپ رمضان کی برکتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کبھی کوئی روزے کے پردے میں آپ روزمرہ کی جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں توازن کیسے رکھا جائے, ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, دو باتیں بنیادی طور پر پہلے سمجھ لیجئے, پھر ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھنا اور اس سے نمٹنا آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین کیا ہے. ہم اصل میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ دین صرف نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ کا نام ہے. اس کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہماری دنیا ہے.
ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کا نام ہے. حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ضروری ہے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی ضروری ہے. اچھا، اب یہاں علماء، ہمارے علماء عقائد، علماء فقہ، علماء تصوف، اخلاقیات اس بات میں گئے اور تحقیق کی کہ حقوق اللہ زیادہ اہم ہے یا حقوق العباد زیادہ اہم ہے. تو ہمارے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ میں تو آپ صرف اللہ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جیسے ابھی بہن نے بات کی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ملاوٹ نہ کرو، تو اب ہم ملاوٹ نہ کر کے حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو بھی پورا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے ملاوٹ کرنے سے منع فرمایا ہے. لہٰذا ہم اللہ کا حکم بھی ایک وقت میں ہم حقوق العباد ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ دونوں کام کرنا یہ دین ہے، اور اسی دین کے متعلق حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. ایک اہل کتاب میں سے ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ہمارے دین کے متعلق یہ اس طرح کی بات نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم ایک دن ایک عید مناتے، جس دن یہ بات نازل ہوئی ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن دو عیدیں تھیں، یوم عرفہ بھی تھا اور جمعۃ المبارک کا دن بھی تھا. تو اس اعتبار سے یہ جو مکمل دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے، اور اس مکمل نظام حیات میں ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی گئی ہے. ہمارا گھر کیسا ہو، ہمارا محلہ کیسا ہو، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارا اخلاق کیسا ہو، ہمارے معاملات کیسے ہوں. لہٰذا جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہماری دنیا اور ہمارا دین، میں تھوڑا سا اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں. صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم دنیا کہہ رہے ہیں دراصل یہ بھی ہمارا دین ہے، بے دین شک کا حصہ ہے. بے شک ہے نا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایماندار تاجر جو ہے وہ 1000 عبادت گزار بندوں سے افضل ہے. ایماندار تاجر، ایماندار تاجر جو ایمانداری سے تجارت کر رہا ہے. بالکل. اب کہنے کو وہ ایک تاجر ہے، ہم اسے دنیا دار کہتے ہیں، بڑی گہری بات. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ 1000 عبادت گزار بندوں سے افضل ہے. تو اب جب یہ بات ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایماندار تاجر اپنی دکان پہ بیٹھ کے تجارت کر رہا ہے وہ دنیا نہیں کما رہا، وہ دنیا تو کما ہی رہا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی کما رہا ہے. وہ اپنی دنیا کو بھی ٹھیک کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار رہا ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری جو منصبی ذمہ داریاں ہیں، یعنی ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اور ہم اس عہدے پر فائز ہیں. ہمیں کہیں استاد لگایا گیا، کہیں ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا، کہیں ڈائریکٹر لگایا گیا، کچھ بھی کوئی بھی منصب ہمیں دیا گیا، اس منصب کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ ہمارے ایک دینی فریضہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک دینی فریضہ ہے، یعنی ایک دنیا کی بات نہیں ہے، یہ دینی فریضہ ہے. اور دینی فریضے کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اس میں ایک نفلی عبادت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب دے گا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض کے برابر ثواب دے گا. تو یہ جو ہماری منصبی ذمہ داریاں ہیں یہ بھی ہمارے فرائض ہیں، یہ بھی ہمارے واجبات دین میں سے ہیں. اگر ہم ان میں کوتاہی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 70 گنا ثواب ہے ہم اس 70 گنا ثواب سے محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لہذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کو آڑ بنا کر، روزے کو آڑ بنا کر ہمیں یہ اسی بات کو ڈاکٹر صاحب آپ کے بات کو ایڈ ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ غزوہ بدر میں جی ہاں سب روزے سے تھے، سب روزے سے. کسی بھی صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں کہا کہ کچھ دن آگے کر دیتے ہیں کیونکہ روزے ہیں. جی ہاں اپنی ذمہ داریاں اپنی ایک ایک چیز کو مکمل انداز میں ادا کیا گیا. سو بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہمارے پاس سننا ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ اگزامپلز ہیں، ہم ان کی صحابہ کرام کی سیرت ہے، لیکن صحابہ کرام کی، لیکن ہم اسی چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد.
جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے بہت ہی معروف ثنا خواہ نے, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہے نور سلطان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نور بھائی کو بھی ویلکم کریں گے رمضان پاکستان میں. السلام علیکم بھیا, اور آپ کی طرف کچھ ہی لمحوں میں ہم بڑھیں گے. جی سمیع خان. جی علماء کرام کے ساتھ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کو جاری رکھیں گے. اچھا, جیسے ایک طرف فرائض منصبی کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی, جو نے بھی ذکر کیا, روزے کے ساتھ ساتھ فرائض منصبی کو نبھانے کے حوالے سے جو توازن برقرار رکھنا ضروری ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ جی بڑا زبردست آپ کا سوال ہے کہ نبی پاک, دیکھیے جو قریش تھے نا, ان کے اوپر پہلے سے ہی روزے کا ایک تصور تھا, ایک امیجنیشن تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر قحط آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے قحط کو دور کیا, تو ہم شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, آپ نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول, تم میں سے ہر کوئی نگران ہے کسی نہ کسی شعبے کا, اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں جس جگہ پر ہوں, میں اگر ٹیچر ہوں, میں اگر رائٹر ہوں, میں اگر اب میرا کوئی بھی کام, میں ایک مدر ہوں, میں بہن ہوں, میں بھائی ہوں, میں ماں ہوں, میں باپ ہوں, میرے کندھوں پر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مجھ کو ادا کرنی ہے. وہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گی کہ میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری تھی اور میں نے اس کو کیسے ادا کیا. ایک باپ پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے, وہ ان کی تعلیم و تربیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ اپنے اولاد کو جو بہترین تحفہ دیتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے. تو روزے کے اندر ہم رک جاتے ہیں اللہ کی اجازت سے کہ ہم نے اب کھانا نہیں کھانا اور اب ہم نے افطار کرنی ہے. تو جو ہمارے اوپر سوشل ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ہم نے نبھانا ہے. ایک ٹیچر ہے, وہ یہ نہیں ہے وہ کہے گا کہ میں روزہ رکھا, میں کمزوری ہو گئی, میں اسکول سے چھٹی کر لوں, میں کالج سے چھٹی کر لوں. اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ علم کو سیکھے گا, علم کو سیکھنے کے بعد وہ دنیا تک پہنچائے گا. ابھی سعد صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ریفرنس دیا اور میں بھی ایک ریفرنس دینا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم جو ہے, ایک اسکالر 100 عبادت کرنے والوں پر حاوی ہے. تو جو ایک علم حاصل کرتا ہے, لوگوں تک پہنچاتا ہے, اس وقت آپ کا پلیٹ فارم سے لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو ہم لوگ سب لوگ روزہ رکھ کے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی چیز پر نگران ہے اور اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سمیع. اور جس میں بھی ایک واقعہ بالکل جب شروع ہوا تو ڈاکٹر صاحب میں نے شیئر کیا کہ ہمارے ہمسایوں میں کوئی 10 سال پرانی بات ہے, خاتون, مجھے چیخوں کی آواز آئی, بچوں کے رونے کی آواز آئی, میں بھاگ کے باہر گئی تو گاڑی زور سے, مجھے گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہوئے نا ہمسایوں میں بالکل ساتھ والے گھر میں گاڑی کا دروازہ بند کیا اور وہ غصے سے نا ایک شخص اپنی گاڑی لے کے نکل گئے. میں نے آفس جا کے کھٹکھٹایا, میں نے کہا خیر ہے, میں نے کہا کہیں خاتون کے اوپر ہاتھ تو نہیں اٹھایا یہ وہ. اب یہ ابھی افطاری نہیں ہوئی, روزہ نہیں کھلا, یہ روزے کے دوران چل رہا ہے معاملہ. تو میں نے کہا کیا ہوا, خیریت ہے؟ تو جو ان کی مسز باہر آئی تو کہتی ہے بس کچھ نہیں, ان کو روزہ زیادہ لگ رہا تھا, ان کا ذرا موڈ آف ہو گیا تھا, بچے تنگ کر رہے تھے تو بچوں کو مار پٹی. آپ سوچیں کہ کتنا کس طرح, ایک تو مار نہیں پیار, یہ کب سے ہم ایک سلوگن لے کے چل رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی کہتی ہے, ہمارا اسٹیٹ بھی کہتا ہے مار نہیں پیار. آپ سوچیں کہ روزی کی حالت میں آپ کو روزہ لگ رہا ہے, آپ کو آپ کے بچے تنگ کرے, آپ نے اپنے بچوں کو پیٹا. دیکھیے تربیت نفس ہے نا, اور ان کی مسز جو ہے وہ روزہ تربیت نفس ہے. طریقے سے مجھے کہہ رہی تھی ایسے کہ جیسے بڑی نارمل سی بات ہے کہ روزہ لگ رہا تھا تو بچوں کو مارا. میں ہکا بکا رہ گئی, میں نے کہا اب ان کا پرسنل معاملہ ہے, میں کتنا کو بولوں, کیا کو بولوں. میں چپ کر کے میں نے کہا اچھا جی, لیکن خیر روزہ ان کا ہے, اس کا ملبہ بچوں پہ کیوں نکال رہے ہیں. میں چپ کر کے نفس کی خواہشوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے روزہ. اصل روزہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہترین ہوں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقویٰ کس کا ہو سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان کس کا ہو سکتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کس کی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں, سب سے نرم دل ہیں.
آپ اپنے حسنین حضرات حسنین آ رہے ہیں، آپ خطبے کے دوران خطبہ روک کے انہیں گود میں اٹھا لیتے ہیں، ایک کو ایک کندھے میں بٹھا لیتے ہیں، ایک کو ایک کندھے میں بٹھا لیتے ہیں، ڈانٹتے نہیں انہیں کہ تم یہاں کیوں آ گئے، تمہارا یہاں کیا کام ہے. یہ آج یہ ایک بڑا المناک یوں سمجھ لیجئے رویہ ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے تقویٰ کا، اپنی عبادت کا یہ تقاضا سمجھ لیا ہے کہ ہم جب گھر میں آئیں تو کچھ جن بھوتوں کی طرح آئیں، سارے گھر والے سہم جائیں، بچے سہم کے الگ بیٹھ جائیں، بیوی سہم کے الگ کہیں بیٹھ جائے. یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں اور جس دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو آڑ بنا کر ہم دوسروں کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں، جیسے جگن نے ابھی مثال دی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح سے بھی حق بجانب ہے. یہ روزے کی توہین ہے، یہ عبادت کی توہین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے. ہمیں اس طرح کی توہین آمیز الفاظ اور کلمات سے اور رویوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. ہم اپنی عبادتیں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جگن، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ انہی کی گفتگو کے ریفرنس میں کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، بالکل، اور کسی دن وہ نہیں کوڑا پھینکنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ میں آپ کا پتہ کرنے آیا ہوں کہ آپ بیمار ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں آپ کا پرابلم سالو کر دوں. تو یہ وہ پیغمبر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہم اللہ کے پیغمبر سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نعتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ بھی تو ہمیں چلنا چاہیے. لیکن آپ یہ تو ہم گھر کی بات کر رہے ہیں. کل میں بات کر رہی تھی اپنی کزن سے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باس نے اس پہ باقاعدہ چیخیں ماری پورے دفتر کے سامنے، اور پھر اس نے مجھے وہ میسج فارورڈ کیا جو اس کے باس نے اس کو بھیجا. میں ہکا بکا رہ گئی. سو سوری، آئی واز فاسٹنگ، روزہ زیادہ لگ رہا تھا. ایکسکیوز بنا لیا نا. سو سوری، آئی واز فاسٹنگ، روزہ زیادہ لگ رہا تھا. آپ ایک خاتون ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے پورے دفتر کے سامنے ایک بندے پہ چیخیں ماری. وہ بندہ اتنا ایمبیرس ہوا کہ وہ کام چھوڑ کے ہی گھر آ گیا اور پھر بعد میں بھیجا سو سوری، آئی واز فاسٹنگ، روزہ لگ رہا تھا. یہ ایک آئی ایم ویری ویری سوری، معافی توبہ استغفار، یہ ایک بہانہ بن گیا. روزہ تو آلموسٹ ایک بہانہ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا، اور یہ ہر کوئی کہتا ہے. آپ نے نوٹس کیا روزے آنے لگتے ہیں، روزوں میں تو ویسے کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کو تو پتہ ہے. ایسی عبادت قبول ہوتی ہے نہ جی، قبول کہاں، یہ تو توہین ہے، گناہ آپ ہوتا ہے. دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے تو روزے کی حالت میں جنگیں لڑی ہیں. جی ہاں، عرب میں کتنی گرمی پڑتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کچھ لوگ آئیں گے نمازی، اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں یوں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مارے گا جیسے میلا کپڑا اتار کے لپیٹ کے پھینکا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کا جو صحیح حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے، اپنی عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کریں گے. عبادت کا صحیح حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہیں، بس ختم ہو گئی بات. یہ عبادت کا حق ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تسامح کا مہینہ ہے، یہ تو عفو و درگزر کا مہینہ ہے، یہ تو ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے. ہم اپنے ساتھ تو ہمدردی کر رہے ہیں، جی میں روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے مجھے روزہ زیادہ لگ رہا تھا، میں نے یہ چیخیں مار دیں. یہ میرے ساتھ ہمدردی ہے، میں دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کروں. یہ مہینہ ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے. تو ہم اس رویے سے کیا دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کر رہے ہیں؟ ہم اس روزے کی توہین کر رہے ہیں، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ثواب ہوگا، بلکہ شاید الٹا گناہ ہو. میں مفتی تو نہیں ہوں، نہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے سامعین ناظرین کو اس بات کی بہرحال تلقین کروں گا کہ دیکھیے اپنی عبادتوں کو اور اپنی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. اللہ نہ کرے ہمارے یہ اعمال، ہماری یہ عبادتیں میلے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائیں قیامت کے دن. تو اب بات کرتے ہیں ان فرائض کی جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے ایک بات ہلکی سی ٹچ اپون کی تھی، میں چاہوں گی کہ اسی چیز کو آگے آپ بڑھائیں، اور پھر آف کورس ڈاکٹر صاحب آپ بھی، کہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے، خوشی کا سماں ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ، مطلب ایک تو ہم لوگوں کے کام کے بھی لوگ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کام ہی نہیں ہوتا. لیکن سعودی عربیہ میں اور ان ممالک میں جہاں پہ مسلمان ہے لیکن مسلم کنٹریز نہیں ہے، وہاں پہ بھی روزے رکھے جاتے ہیں. تو عید والے دن جاتے ہیں اپنے کام. وضاحت کریں گی؟ میں صرف جونی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کام ہی نہیں ہوتا،
اصولی طور پہ اسلام بہت نرمی کا مذہب بھی ہے. بلا شبہ اسلام میں احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ لوگ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان پہ روزے میں نرمی اختیار کرو, لیکن ہمارے یہاں لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. جیسے وقت کم ہو جاتا ہے, آفس کی ٹائمنگز کم ہو جاتے ہیں تاکہ انسان پہ بوجھ زیادہ نہ پڑے. نرمی کی ملک میں 1:30-2 بجے آپ کو آف کر دیا جاتا ہے, یعنی نرمی کا حکم ہے, لیکن میرے خیال سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز سے. ایسا ہے, ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہر پروگرام میں یہی بات ہوتی ہے کہ انسان پر ایک حقوق اللہ فرض ہے, ایک حقوق العباد فرض ہے. اب ایک طرف آپ نے جب روزہ رکھ لیا تو حقوق اللہ تو آپ نے ادا کر دیا, لیکن اس کے ساتھ جو ضرورت پیش نظر ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تم بہترین رویہ اختیار کرو. ہمارے گھر میں کوئی ملازم ہے, کوئی کام کرنے والی ہے, کوئی کام کرنے والا لڑکا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جب تم کھانا پکاؤ اور کوئی نئی چیز پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کرو, تاکہ اگر تمہارے ہمسائے کو خوشبو پہنچتی ہے تو تم اس کو تھوڑا سا کھانا دے سکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی نیا پھل آتا تھا تو آپ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو بلاتے اور پہلے ان کو کھلاتے. تو ہمارا دین جو ہے ایک طرف تو ضبط نفس کا نام ہے اور دوسری طرف لوگوں کے حقوق آئیڈیل طریقے سے ادا کرنے کا نام ہے. اگر میں نے آج ایک راستے سے پتھر ہٹایا, اللہ میرے لیے میری 50 غلطیوں کو معاف کر دے. کیلے سے میں نے دیکھا لوگ گاڑی میں جاتے جاتے سڑک پہ تھوک دیتے ہیں, یہ بھی حقوق العباد کے خلاف بات ہے. آپ کو اس سوسائٹی میں نہ صرف آپ کو رہنا ہے بلکہ آپ کے آس پاس دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو ان کا حق بھی ادا کرنا ہے. آپ اپنے ہمسائے کا حق ادا کریں, آپ اپنے رشتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا, پرائیورٹی پر اللہ ہے, اس کے بعد ماں باپ ہیں, اور اس کے بعد قرآن مجید نے ترتیب بیان کی ہے کہ ان کے حقوق ان کو دیے. ساتھ صاحب چاہوں گا جاتے ہوئے آپ کو ایک ایسا پیغام دے دیں جس سے لوگ توازن برقرار رکھ سکیں, سم اپ کر دیں. جی اصل میں توازن کا وہی معاملہ ہے جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ ہم اپنے دین اور دنیا کو الگ الگ نہ سمجھیں. اپنے جو دنیاوی ہمارے معاملات ہیں, ہماری ایک دوسرے سے معاملات ہیں, دیکھیے نا یہ ہماری یہ ٹیم کچھ کیمرے کے سامنے کچھ کیمرے کے پیچھے, یہ لوگ بھی تو ان کا بھی تو رمضان ہے نا, بالکل یہ بھی تو روزہ رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں نا. سارے ہمارے جو آڈیو کے ہیں, لائٹس کے ہیں, سب ماہرین ماشاءاللہ موجود ہیں, سارا پوری ٹیم موجود ہے, آپ موجود ہیں. تو یہ فرائض منصبی کی ادائیگی کا ہم ایک بہت بڑا نمونہ پیش کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سبق بنانا چاہیے, اور ان لوگوں کو میں کہتا ہوں سلام سلوٹ ہے ان لوگوں کو کہ جس طرح سے یہ لوگ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اصل میں تصور کو ٹھیک کرنا ہے, اور وہ تصور کو ٹھیک کرنا کیا ہے کہ جو میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہوں وہ میری دنیا نہیں ہے, صرف وہ میری دنیا بھی ہے, میرا دین بھی ہے. اس تصور کو اگر ہم بدل لیں تو یقیناً ہماری بہت سی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں صحیح توازن برقرار رکھنے کی توفیق دے, آمین. اب ہم اپنے پیارے بھائی نور سلطان صدیقی بھائی سے درخواست کریں گے کسی خوبصورت کلام کی. جی ایک دعائیہ ایک کلام ہے جس سے میں آغاز کرتا ہوں. رحم کر اے خدا, رحم کر اے خدا, ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم پہ کر دے کرم اے خدا, رحم کر اے خدا, رحم کر اے خدا. تو مولا سخی ہے, غنی ہے, میں جو خالی ہوں مجھ
مجھ میں کمی ہے، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم، عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم، یا الہی غموں سے بچا، رحم کر خدا، رحم کر خدا، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں مولا، آس پہ تیری زندہ ہوں مولا، تیری رحمت ہی میرا بھرم ہے، ذات تیری کرم ہی کرم ہے، تو ہے میرا خدا، میری سن لے دعا، سر ہے سجدے میں میرا پڑا، رحم کر خدا، رحم کر خدا، اور گود ماں کی کر دے ہری تو، سارے جرموں سے کر دے بری تو، جو ہے بچھڑے تو ان کو ملا دے، سختیاں سب تو مولا ہٹا دے، میرے آنسو تجھے ڈھونڈتے ہیں، میرے آنسو تجھے ڈھونڈتے ہیں، معاف کر دے تو میری خطا، رحم کر خدا، رحم کر خدا، ہم گناہگار ہیں